طرح کے پروگرامز اور آرگنائز کرنے چاہیے جس سے ہماری یوتھ اسپیشلی ہمارے مائنورٹیز موٹیویٹ ہوگی کہ ہم بھی اس ملک کا حصہ ہے. پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہم ڈیجیٹلائزیشن کو یوز کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں تاکہ کس طرح پاکستان کو آگے لے کے جایا جائے. سواد سے تینوں ہیں, یہ تو زیادتی نہیں ہو گئی؟ اگر لیڈر اچھا ہوگا, لیڈر اگر اپنے فائدے کو چھوڑ کے اگر ہماری یوتھ اور ہمارے لوگوں کے فائدے کے بارے میں سمجھے گا, اس کے بارے میں سوچے گا, تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, فدا عدیل ہوں, آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. موجود ہوں ایبٹ آباد میں. ہزارہ ڈویژن کا یہ صدر مقام ہے, بڑا شہر ہے, اور یہاں پر بھی اور پشاور میں بھی اور ملک کے بڑے شہروں میں بھی آپ نے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بہت ساری تقریبات دیکھی ہوں گی. آج جو مائنارٹی افیئرز ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایک جو سمٹ کا اہتمام کیا تھا, 3 روزہ یہ مائنارٹی یوتھ لیڈرشپ سمٹ تھی اور آج اس کا آخری دن ہے. اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر نوجوانوں کو اکٹھا کیا گیا, مختلف اقلیتی کمیونٹیز کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی خواتین, لڑکیاں, لڑکے, انہوں نے یہاں پر شرکت کی اور انہوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار بھی کیا. آج ان کے خیالات بھی جانیں گے اور ہمارا مختصر سا موضوع یہ ہے کہ پاکستان کو موجودہ حالات میں آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. جناب اپنا تعارف کرائیں. میرا نام کشمالہ فخر ہے اور میرا تعلق ایبٹ آباد سے اور میں کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں. پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ آج کے موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے تو ہم ڈیجیٹلائزیشن کو یوز کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں تاکہ کس طرح پاکستان کو آگے لے کے جایا جائے. اور آج اس طرح ہم سبٹ میں موجود ہیں, اگر اس طرح کی ٹریننگز مزید آرگنائز کروائی جائیں تو ہم اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ کس طرح ہم لوگ پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں. تھینک یو. ٹھیک ہے, آپ کا تعارف؟ میرا نام ہمیش سنگھ ہے, میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا تعلق سوات سے ہے. جی سر. کیسے بڑھ سکتا ہے سوات, خیبر پختونخوا اور پھر پاکستان؟ موجودہ سوات تو پہچانا جاتا ہے اپنے ٹورزم کے حساب سے, لیکن موجودہ حکومت کا ٹورزم کی جانب اتنا فوکس نہیں ہے. موجودہ فلڈ کی وجہ سے بھی سوات کا بہت نقصان ہوا ہے, لیکن حکومت نے اوپر جو ٹورسٹ علاقے ان کی طرف اتنا فوکس نہیں کیا. دوسری جانب سوات میں اگر موجودہ ہمارے مائنارٹی کمیونٹی کے اور بھی ایسی سیشنز ارینج کیے جائیں, انیشیٹوز ارینج کیا جائے جس سے ہمیں نہ صرف مختلف کلچرز, ڈائیورسٹیز کے لوگوں سے ملیں تاکہ انٹر فیتھ ہارمنی اور پیس کو فروغ مل سکے. مطلب ٹورزم کو فروغ دیا جائے تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے, آپ کا تعارف؟ جی, میرا نام گربخش سنگھ ہے اور میرا تعلق بھی سوات سے ہی ہے. اگر پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کی جائے تو کسی ملک کی ترقی میں یوتھ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. پاکستان میں ہماری جو یوتھ کو ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس میں اور مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ چل رہی ہے اسکلز کی, اس میں کافی گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کے ایونٹس اور اس طرح کی کوئی اسکلز ڈیولپ کرنے کے سیشن اگر ہوں تو ہمارا پاکستان اس طرح کی یوتھ پروڈیوس کرے گا جو مارکیٹ میں آج کل جن کی ڈیمانڈ ہے. تو اس وجہ سے جب یوتھ کو اپرچونٹی ملے گی اور وہ مختلف فیلڈ شوبز میں اور مختلف فیلڈ میں آگے جائیں گے تو اس وجہ سے ہمارا پاکستان ایک انٹرنیشنل فارم پر بہت آگے چلا جائے. جوان. السلام علیکم, میرا نام ابھیجیت سنگھ ہے اور میں بھی سوات سے ہی تعلق رکھتا ہوں. سوات سے تینوں ہیں, یہ تو زیادتی نہیں ہو گئی؟ بس میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ایونٹس ارینج کرنے چاہیے کیونکہ ہم سارے مذاہب کے لوگ ایک ہی ساتھ کھانا کھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ذہنیت کو پہچانتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا خیالات رکھتے ہیں, اور بس یہاں سے ہم پیار محبت. سردار صاحب, آپ جب پڑھتے ہیں یا جب آپ کے دوست عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو یہ جو پگڑی آپ نے باندھی ہوئی ہے یہ آپ کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوتی. ہاں, جب میں چھوٹا تھا تو تب ہوتی تھی کیونکہ جو ہمارے کلاس فیلوز تھے وہ بھی نہیں سمجھتے تھے اور میں بھی نہیں سمجھتا. ان کی سمجھ نہیں تھی نا اتنی. جی, تو ابھی تو نہیں ہوتی کیونکہ الٹا ہمیں اس سے عزت بخشی جاتی ہے. آپ کا تعارف؟ میرا نام علیزر سہیل ہے, میں سوات کی کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں یہاں پر 3 دن کے اس پروگرام میں آیا تھا لیڈرشپ کی. اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا, خاص کر مینارٹی کے ان بچوں کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن وہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں. تو گورنمنٹ ان کے لیے اسکالرشپ لے کر آئے تاکہ ان بچوں کو پڑھایا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم پاکستانی کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں, ہم کس طرح کے پاکستانی ہیں. ہم خود کو بدلیں گے تو ہم اس ملک کو بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے محترمہ, آپ کا تعارف؟ میرا نام اریج یوسف ہے اور میں ایبٹ آباد سے تعلق رکھتی ہوں اور میں کرسچن کمیونٹی سے ہوں. میں اس ایونٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو کہ مائنورٹیز کے لیے لیا گیا ہے.
اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ڈفرینٹ کلچرز کے ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ایک چھت کے نیچے اکٹھے بیٹھے ہیں اور 3 دن سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اور میں یہی بولنا چاہوں گی کہ اس طرح کے پروگرامز اور آرگنائز کرنے چاہیے جس سے ہماری یوتھ اسپیشلی ہمارے مائنورٹیز موٹیویٹ ہوگی کہ ہم بھی اس ملک کا حصہ ہے. جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں آج کل جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, جڑاوالا کا جو واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد اس طرح کا پروگرام آرگنائز کرانا ان کے لیے بھی مشکل تھا, اور ہمیں بینگ پاکستانی مائنورٹی ہوتے ہوئے ہمیں بھی اس جگہ آنا ہمارے لیے مشکل تھا کہ اس واقعے کے بعد ہم ظاہر بات ہے ڈفرینٹ خیالات دماغ میں ہوتے ہیں کہ کچھ سیکورٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے اور دوسرے بھی دیگر مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی میں کہنا چاہوں گی ہم یہاں پہ آئے اور ہمیں بہت اچھا مطلب کہ موٹیویٹ کیا گیا, ہمیں اس ملک کا حصہ فیل کروایا گا کہ ہم بھی اس ملک کے حصہ ہیں. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کے پروگرام اور آرگنائز کرنے چاہیے جس سے ہماری میجورٹی کے ساتھ ہماری مائنورٹیز بھی اسی موٹیویشن کے ساتھ اس ملک کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو سرو کر سکیں اور نفرتیں ختم ہوں تو پاکستان آگے بڑھ سکے. بالکل یہی بات ہے. دیکھیے آپ کے سامنے یہاں پہ ہم مسلم بھی ہے, کرسچن بھی ہے, سکھ بھی ہے, اور بھی کمیونٹیز ہیں, ہم سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں 3 دن سے. بجائے ہم ایک دوسرے کو نفرت بانٹے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے بھی اور محبت سے بھی ایک ہی چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں. ہم جس شہر میں کھڑے ہیں اور جس شہر سے آپ کا تعلق ہے اس کو اسکولوں اور کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے. یہاں پر تعلیم بہت زیادہ ہے, اسی لیے اس شہر کو پرامن بھی سمجھا جاتا ہے, ترقی یافتہ بھی سمجھا جاتا ہے. تو جو دور پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں ان کو بھی تعلیم کی سہولت حاصل ہونی چاہیے. تو یہی بات ہے. دیکھیں جتنا ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا پاکستان, ہم بولتے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں. ہم اپنی دیکھیں لڑکوں کو تو ہم پڑھا رہے ہیں, میں جتنے بھی بیکورڈ ایریا ان کو بھی میں یہی پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ پلیز اپنی لڑکیوں کو بھی پڑھائیں, ان کو بھی شعور دیں اور ان کو بھی آزادی سے جینے کا حق دیں. ٹھیک ہے ہمارا کلچر ہے, ہمیں ایک پردے میں رہنا چاہیے, میں مانتی ہوں اس چیز کو, لیکن اس کے ساتھ ہمارے علم بھی ہمارا ایک حق ہے فیمیلز کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کو پراپر دیں. بولنا نہیں ہے, ہمیں کرنا بھی ہے. ہمیں پڑھا لکھا پاکستان بننے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا اور پڑھنا بھی پڑے گا, اور ہمیں اس طرح کی فیسلٹیز بھی چاہیے کہ جس میں ہم اچھے ماحول میں رہ کے پڑھ سکیں. کیلاش قبیلہ کیسا ہے چترال اور آپ کی وادی کیسی ہے؟ میرا سارا ہے اور میں کیلاشی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں, شپاتا. ہمارا کلچر آپ سب کو پتہ ہے بہت یونیک ہے, پوری دنیا میں ہمیں ہماری کلچر سے جانا جاتا ہے. آپ نے جو بات کی کہ ہمارے ملک میں جو ترقی کیسے ہو سکتی ہے, نفرت کیسے ختم ہو سکتی ہے, سب سے پہلی بات لیڈر. اگر لیڈر اچھا ہوگا, لیڈر اگر اپنے فائدے کو چھوڑ کے اگر ہماری یوتھ اور ہمارے لوگوں کے فائدے کے بارے میں سمجھے گا, اس کے بارے میں سوچے گا, تبھی ہمارا ملک ترقی کرے گا. نہ کہ لیڈر اپنے بارے میں بھی سوچے, اٹس ہر ڈیوٹی, لیکن اگر یوتھ کو وہ ساتھ لے کے چلے گا, کیونکہ ابھی جو ہے یوتھ کو ساتھ لے کے چلنا ہے تبھی ملک ترقی کرے گا. کیونکہ آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں نے نیوز دیکھے ہوں گے, بہت سے یوتھ نے کنٹریز چھوڑ دی. سب سے بڑی پرابلم کیا ہے پاکستان کی, جو آج کل کے حالات ہیں. تو ہماری لیڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنی جو حالات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے یوتھ کے بارے میں سوچے, اور جو بھی مسئلے ہیں وہ مسائل اپنے تک سالو کر سکے. اور سب سے بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم ریلیجن جو ڈائیورسٹی جو کلچر ہے اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے 3 ڈیز سمٹ اٹینڈ کیا, اس میں یہ تھا کہ ایک چھت کے نیچے ہر طرح کے مذہب کے لوگ تھے. ہم نے یہ سمجھا کہ سارے ہی بہت خوش مزاج اور بہت ہی کائنڈ والے لوگ ہیں. ہم اس طرح ختم کر سکتے ہیں جب تک ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آگے والا بندہ کیسا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اگر ہم کہیں جائیں تو اس کو پہلے جج نہیں کرنا چاہیے, اس کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کریں, ہماری جو مشکل, ہماری جو پریشانیاں, ہماری جو کنفیوژن ہے اس کو دور کریں, تاکہ پتہ چلے کہ آگے والا بندہ کیسا ہے اور سامنے والا بندہ کیسا ہے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین آپ نے وہ ملی نغمہ سنا ہوگا, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. یہ پاکستانی کیلاش ہیں, یہ پاکستانی سکھ ہیں, یہ پاکستانی ہندو ہیں, یہ پاکستانی مسیحی ہیں, اور جتنی بھی اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں تو ان سب کو اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے, اور ان نوجوانوں کا عزم ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے اور مشکلات سے نکالنا ہے. بہت شکریہ.